یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں, آپ سب جانتے ہیں یہ کیمرے جو ہیں یہ ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں. میرا پہلے دن سے موقف ہے, آج بھی جب مذاکرات کی بات چلی تھی تو میں نے کہا تھا پہلے یہ حسابات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے. آج بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے, اور وہ جو کام پی ٹی آئی بہت عرصے سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے تو وہ کرنا چاہتی تھی, صہیونی طاقتوں کے ذریعے, غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے, اور کیلیفورنیا 2023 کا جو پلان ہے جس سے مل کر اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا اور اس ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پابندیاں لگوانا, یہ سارا اس پلان کا حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں 2-3 چیزوں کا اور تمہید باندھوں گا, پھر میں اس 2023 کا جو کیلیفورنیا پلان ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے, جب آپ گوگل کریں گے ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آج مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت گئی ہے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے, اب اسی سے حکومت میں واپس آنے کی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن سب سے سنگین اور سب سے اس وقت پوری قوم کے لیے سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کی بدولت پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر جس طرح شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 8 سے 10 لابنگ فرمز ہائر کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. 150 کانگریس مین کے ذریعے 10 خطوط بائیڈن حکومت کو لکھے گئے اور ان کے اندر کیا لکھا گیا کہ آپ کی جو پاکستان ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس کی جو رجیم ہے وہ روگ رجیم ہے, ایسی گفتگو, اور اس کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. یعنی کیا, یعنی 150 کانگریس مین کو کس طرح ہائر کیا گیا لابنگ فرم کے ذریعے, لابنگ فرم کو کس طرح بنایا گیا, لابنگ فرم کو ہائر کیسے کیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ جو کیلیفورنیا پلان ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی پوری قوم کو. دیکھیں یہ وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے اوپر کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ پاکستان کا وہ پروگرام ہے جس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. وہ آپ شروع ہو جائیں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر ایون پرویز مشرف سے لے کر میاں نواز شریف صاحب سے لے کر, اور میاں نواز شریف صاحب نے تو جب دھماکے کیے اور اس وقت کیا کیا نہیں آفرز کی گئی اور کہاں سے کی گئی یہ بھی آپ کو علم ہے. وہ جو آپ کا کیلیفورنیا پلان ہے اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ حکومت میں بھی لے کے آئیں گے, آپ سے ساری باتیں بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے. اور یہ ساری کمٹمنٹس جو ہیں یعنی ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا, اس پہ بین لگانا, یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ تانے بانے, کیونکہ جب آپ گولڈ سمتھ کی بات کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے جب ان کی کمپین کی گئی, اس کی حمایت کی گئی, تو یہ وہی تھا جس نے اسرائیل کے حوالے سے واضح موقف اپنایا, لیکن اس کو کنڈم نہیں کیا گیا, اس کو نہیں کہا گیا. تو ہوا کیا آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں, وہاں پہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ہائی آفیشلز ہیں, انہوں نے جو بائیڈن گورنمنٹ کے کو یہ باور کروایا کہ اگر اس نیوکلیئر جو آپ کا جو نیوکلیئر پاور ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یعنی نیوکلیئر پاور ہونا پاکستان کے انٹرسٹ میں تو ہے نا, 24 کروڑ عوام کا ایسٹ ہے, کسی ایک ادارے کا ایسٹ نہیں ہے. آج اگر ہم محفوظ ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, تو کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ وہ اس نیوکلیئر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں. میں نے بار بار کہا, آج نہیں کہہ رہا کہ یہ جو بلونگڑے, یہ جو بچے اندر ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ تو کٹ پتلی ہیں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. لیکن آج یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ کے سامنے میں چھوٹا سا ایک رکھتا ہوں, اور ویڈیو جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پلے بھی کریں. میں یہاں پہ وہ ویڈیو بلکہ نکال کے لے کے آیا ہوں تاکہ کسی قوم کو یہ نہ ہو کہ میں کوئی ادھر کی ہانک رہا ہوں, بلکہ میں اس وقت اس مفاد کی بات کر رہا ہوں جو میرے بچوں کے لیے بھی ہے,
آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے کہ ہم نے مر کٹ کے جانا ہے، لیکن اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کسی قسم کا ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ فتنۃ السیاست جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم فتنۃ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی طرح یہ فتنۃ السیاست جو ہے اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر کے رہیں گے. اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کیلیفورنیا پلان، اور اس کے لیے میں جو پہلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویڈیو، جس کے اندر ایک میں کہوں گا چلا دیں اگر کوئی ہے تو ذرا میں واٹس ایپ بھی آپ. Good afternoon, everyone, and Assalamu alaikum. My name is Mehlaka Samdani. Finally, I would like to talk to the Biden administration. I would like to address the Biden administration and the State Department. And I will say this, that your deafening silence when it comes to Pakistan, the human rights violations that are happening in Pakistan, reek of hypocrisy and double standards. It's not in your long-term interest to continue to support this government. It's not in your long-term interest to continue to support this government. It is no longer in your interest to support a military regime which is causing further instability in the country. We are a country which is the 5th most populous in the world. It also has nuclear weapons, and it is no longer in your interest to support this. آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. یہ وہ خاتون ہے جو پی ٹی آئی کی سرگرم اپنا ارکان میں سے سمجھ لیں، ان کی اپنے جو سب سے بڑے جسے کہتے ہیں اس کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس نے یہ جو کہا ہے، اس نے کہا کیا کہا ہے آپ نے سب نے سن لیا ہوگا. اسے یہی کہا ہے نا، اسے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر پاور ہے پاکستان، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور اس کی جو اس وقت رجیم ہے یا اس وقت جو اپنا فوج ہے، اس کے خلاف آپ کو برسر پیکار ہونا ہے. آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس کو روکنا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی جان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے کے چلے جائیں اور سینکشنز لگا دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں پی ٹی آئی یو ایس سے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی ہیں. یہ میں اس کو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کی ہے. یہ پی ٹی آئی یو ایس سے آفیشیل اکاؤنٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ جو خاتون ہے یہ کوئی عام خاتون ہے، بلکہ اس نے تگدو کی، جدوجہد کی. اور آج کی یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، میں آپ کو ایک طرف اور لے چلتا ہوں، اور وہ ہے سجاد برقی. سجاد برقی کو کون نہیں جانتا؟ میں اپنی پوری قوم سے، اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں. سجاد برقی بانی پی ٹی آئی کے فرسٹ کزن ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے وہاں پر بہت عرصہ پہلے لابنگ کر کے جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے، جس کانگریس نے اسرائیل کے حق میں جو ہے وہ قرارداد منظور کی تھی، اسی نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں قرارداد کو اپروو کیا. اب وہ میدرا ان کا بھی آپ کو ابھی ویڈیو چلانے سے پہلے میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہیں. پہلے تو پورے یو ایس اے کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اب وہ ٹیکساس کے سیکرٹری ہیں، اور پورا آفیشیل اکاؤنٹ ان کا یہ ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے، پوری کی پوری ہسٹری ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے یہ آ گیا ٹویٹ. یہ نیچے ہمارے خلاف سینکشنز کی ٹویٹ ہے، اور اوپر یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. دا بگننگ آف سینکشنز اگینسٹ دا رجیم روگ رجیم ان پاکستان. آپ اندازہ لگائیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کر رہا ہے. میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں نیشنل اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلنا. دفتر خارجہ نے جو کچھ بیان دیا ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بالکل ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اس کو بار بار یہاں میں دہرانا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں تو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے ہم نے اس نیوکلیر پاور کو دیکھا کہ کس طریقے نیوکل ایٹمی قوت کو بنتے ہوئے دیکھا، چڑھتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. تو آج ایک شخص صرف اپنی ذات کی خاطر کبھی زبان کی کارڈ کھیلنے کی، پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کروا رہا ہے، اور کبھی یہ سینکشنز کے ذریعے، کبھی کہتے ہیں ابھی اچھا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر وہ
इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो सज्जाद बरकी साहब इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं जैसे उनके घर में किसी की शादी हो, और शादी भी ऐसी हो जो फीमेल की हो, मेल की ना हो। इस तरीके से इतना इजहार, इतना शादी का इतना इजहार, मैंने तो पाकिस्तान के दुश्मनों को तो खुश होते हुए देखा होगा, जो खुद को पाकिस्तानी कहलाता है, इस पाकिस्तान से पैदा होने वाला कहलाता है, वो कोई शख्स जो है वो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बैन होने से, इसके अलावा बहुत सारे शोडो इंटेलेक्चुअल्स जो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर भागे हुए हैं, उनके ट्वीट भी देख लें, उनके भी आप अगर आप मैं आपको दिखा देता हूं कि वो लोग भी जो हैं इस वक्त इस चक्कर में हैं कि जनाब, और वो भी कह रहे हैं, ये मेरे पास फिर उसी उन्होंने कहा जी एसेट्स, ये सारे लोग हैं कि जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये सैंक्शंस जो हैं वो बहुत आपने अच्छा काम किया है, और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है ये आपके मफाद में नहीं है, यानी जो काम पाकिस्तान के मफाद में है उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि पीटीआई में, बीएलए में और ख्वारिज में कोई फर्क नहीं है, और अगर कोई फर्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें, और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी खुद मुख्तारी पे हम आंच नहीं आने देंगे, और हमारी फौज, मैं फिर बार बार कहता हूँ, अफराद से किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर सारे अच्छे लोग नहीं हैं, किसी और जगह अच्छे लोग नहीं, मैं लेकिन यहाँ पे डाउट करना भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ कि हम अपने नौजवान नस्ल को जो बताऊँ कि हमारे जो इस वक्त गर्म गर्म लोग हमारे नौजवान बच्चे दे रहे हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान की आबियारी की है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। तभी तो आज बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो है हमारी माल भी और जान भी और इसी तरीके से इज्जत भी महफूज है। अगर ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हुए तो शायद हमारी ये तीनों चीज़ें जो हैं इस पाकिस्तान में महफूज ना रहें। साहब ये बताएं कि एक मकबूल वज़ीर-ए-आज़म को लियाकत बाग में गोली मारी जाती है, एक और वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ा दिया जाता है, एक और वज़ीर-ए-आज़म को फिर लियाकत बाग के बाहर जो है गोली मारी जाती है, एक वज़ीर-ए-आज़म को बगैर किसी जवाज के जलावतन कर दिया जाता है, औलाद समेत, और वो फिर अपने जनाजों में, रिश्तेदारों के जनाजों में भी नहीं आता। हमारे जो इदारे हैं सिर्फ वो इन चीज़ों पर नजर रखते हैं या इन चीज़ों पर भी नजर रखते हैं जो अभी आपने इंकशाफात किए हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो जितने एसेट्स हैं, मैं गारंटी के साथ और ईमानदारी के साथ और अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए कहता हूँ कि जिस कदर इसकी हिफाजत हमारी फौज ने इन एसेट्स की है, शायद किसी और जगह पे ना होती। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अफगानिस्तान की फौज, शाम की, इराक की और लीबिया की फौज नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज है। और नहीं, वो खत्म होगी ना बात मेरे भाई। मैं खेल जो खेल रहे हैं बाहर बैठ के हमारे अदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, मैं कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे चले जाते हैं जी, इनके खिलाफ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आपने एसेट्स का पूछा है कि वो महफूज हाथों में है कि नहीं है। मैंने ये आपसे सवाल किया है कि ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे टारगेट बने आज कौमी सलामती की आपने अहम इंकशाफात किए, जी जी, इनके जिम्मेदारों पे भी हमारे इदारों की तरफ तवज्जो होती है कोई? बिल्कुल है, और इनको इंशाल्लाह ताला मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और कड़ा एहतसाब होगा। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी भी जमात से हो। देखे ना, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जब मैंने टेलीविजन पे बात की तो उन्होंने कहा जी कल आप भी तो इस फौजी अदालतों का सामना कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार कल खुदा ना खास्ता वो GHQ पे, हमजा कैंप पे हमलावर होता है तो जाए ना फौजी अदालत में, मैं तो नहीं रोकूंगा। लेकिन 76 साल तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर अब आने वाले वक्त में भी ये तो किया उन्होंने है जिन्होंने वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और इसके इदारों के हवाले से अपना घिनौना खेल खेला है। ये मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, पीटीआई की नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। और वाज़ेह उसकी मिसाल ये है कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब डे 1 से लेकर अभी तक मुखालफत कर रहे हैं और सेनेट में इरफान सदीकी आड़े आए हैं। अगर आप भी लाठी और इस तरह की बात करेंगे तो सियासतदानों में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? इन बच्चों को समझाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप जोर इस रवैये से उनको समझाएंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करवाएंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये खुशकुन बातें
ہم نے بھی بڑی کی ہوں گی اور کی ہیں اور کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کن سے؟ ابھی تو میں نے ان کو BLA سے تشبیہ دی ہے, ابھی تو میں نے انہیں خوارج سے تشبیہ دی ہے, اور اس کا جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, یہ جتنے ٹویٹ آپ کو دکھائے, جتنے ویڈیوز میں نے آپ کے پوری قوم کے سامنے رکھی, کیا پاکستان کی سالمیت عزیز ہے کہ آپ نے گڈی گڈی لوڈو کھیلنا ہے کسی کے ساتھ؟ ہم لوڈو کھیلنے نہیں آئے اس پاکستان کے اندر. ہم اس پاکستان کی سالمیت کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, اس میں سویلین بھی, اس میں پولیس والے بھی, اس میں اپنا فوجی جوان بھی, اس میں سیاستدان بھی, سارے لوگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ گئے ہیں اس دہشت گردی کی لہر کے اندر, اور آج سے نہیں کافی عرصے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو کہنے سے مراد ہے پہلے پاکستان کی سالمیت عزیز ہے. وہ تو کل کہتے تھے کہ ہمیں بانی PTI نے باہر نکل کے ان کی بہنوں نے کہا, فرمایا, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مؤخر کر دی ہے کیونکہ انہوں کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے. تو کل ہی پرسوں یہ کہا, کل یہ کہا کہ انہوں نے کہا اگر اتوار تک مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. میں کہتا ہوں بات اس سے بہت آگے ہے. سول نافرمانی کی تحریک تو کیا چلانی انہوں نے, اللہ کے فضل و کرم سے ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں یہ سب سے خطرناک کھیل ہے. قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے, آپ نے بھی آگاہ کرنا ہے, میں نے بھی ایک نمائندہ ہونے کی چیز سے آگاہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈٹ جانا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ہوگا, اسمبلیاں بھی ہوں گی, MNA MP وزیر اور وزیر اعلیٰ بنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مذاکرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کا راگ انہوں نے الاپنا شروع کیا, انہوں نے کمیٹی بنانی شروع کی. ہماری طرف سے تو نہ انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ چائے پئیں, نہ کھانا کھائیں, وہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. ہاں اگر اسپیکر کی حد تک کہا گیا تو اسپیکر کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, اسپیکر یہ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک ہے کہ ان کا اور ان کا کیا تعلق ہے, یہ سب ایک ہیں. ہاں وہ بڑے منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے پاکستان کی سالمیت پر جو ہے بانی PTI کی سربراہی میں جو ہے وہ حملہ آور ہیں. یہ جو جی میں کون جی میں وہ باہر والے جو ہیں وہ منظم طریقے سے پاکستان کی سالمیت سے ریلیٹڈ اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بچے ہمارے پاس اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کٹ پتلی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے تو اگر نعرہ نہیں لگانا, اگر انہوں نے گالی نہیں دینی تو بانی PTI نے خوش نہیں ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دور حکومت میں جتنی بڑی گالی دینے والا ہوتا تھا اتنا بڑا عہدہ اس کو ملتا تھا. تو یہ بڑی باتیں ہیں, یہ جو اپنا ٹکہان یہ آپ ذہن میں رکھیں. حنیف عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملکی معیشت کو کتنا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے؟ یہ وہی اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا 2014 میں پہنچا تھا, کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب صاحب میں تو بجلی کا بل نہیں دوں گا, اور پھاڑ دیا سب کے سامنے, اور تیسرے دن ہی بجلی کا بل جمع کرا دیا تھا. اور ان کے کہنے کے اوپر کسی ایک شخص نے بھی کان نہیں دھرے. اچھا بات سنیں, اگر باہر سے بھیجنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اوورسیز تو جا کے وہاں پہ آپ کو پتا ہے میکسیمم تو مڈل ایسٹ سے آپ کی ترسیلات زر آتی ہیں. وہ جا کے کمائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ یہاں پہ پالتے ہیں, ان کی فیسیں جمع ہوتی ہیں, ان کے گھر کا راشن چلتا ہے, ان کے لیے دوائی آتی ہے, ان کے معاملات چلتے ہیں. تو 35% اضافے کی وجہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی 1 سال کی کارکردگی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں, تو وہاں سے ترسیلات زر جو ہے وہ بڑھی ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو 2014 میں انہوں نے شوق پورا کیا تھا, جو بندوق کی نالی کے اوپر رکھ کر اگر آپ کسی سے سٹیٹمنٹ بھی لے لیں تو وہ سٹیٹمنٹ نہیں مانی جاتی. تو بندوق کی نالی پہ حکومت وقت اور ریاست تو مذاکرات کسی صورت نہیں کرنے کے لیے. جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اور اتنے لوگ باہر گئے, آپ کی نظر میں یہ کامیابی ہوگی, حکومت کی کارکردگی ہوگی, لیکن لوگوں کی نظر میں یہ ناکامی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ جابس نہیں ملی اور وہاں پہ وہ جا کے وہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے. اور دوسری بات, آپ نے ان کو BLA سے تشبیہ دی, مفتی کے خلاف جو آپریشن کیا اسٹیٹ نے, اور اس کے نتیجے میں آپ سے نا میں ساری آپ کی باتوں کا جواب, میں پہلی بات یہ کہ میں اپنے بھائی کی ساری باتوں کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن اس وقت اگر ہم نے ڈائیورٹ کیا نا اپنی قوم کو, اپنی نوجوان نسل کو اپنے ایشو سے,
آپ جب مرضی یہ نشست رکھیں میرے ساتھ، میں حاضر ہوں. میں آ کے اسی جگہ کے اوپر بھی پریس کانفرنس کے بعد جو بھی آپ ٹائم طے کریں گے میں سارے سوالوں کو جواب دوں. لیکن اس وقت نہیں سن رہے نا آپ، اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں ان کو ڈینائی کرنا ہے. جو میں نے جو ویڈیوز جو ٹویٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے کہ یہ غلط ہیں جی عباسی صاحب، یہ آپ نے غلط چلائے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ٹویٹ غلط ہے، یہ ویڈیو غلط ہے. یہ ایویڈنس کے ساتھ ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، قوم کے سامنے رکھ دی ہیں. اب پوری قوم نے مل کر ان نیوکلیر ایسٹ کا سامنا کرنا، حفاظت کرنی ہے. عباسی صاحب بنیادی سوال بس ہو گیا. 26 نومبر کو پلان فور ایجنسی ایکشن میں آتی ہے، یہاں سے بیچ اور اسلام آباد خالی کروا 9 مئی کو یہ کیوں نہیں ایکٹیو ہوئی؟ دیکھیں نا، پہلی یہ 9 مئی والا جو ہے وہ بڑی ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے تحت اندر کے لوگ اور باہر کے لوگ اور کچھ ریٹائرڈ لوگ وہ سارے ملے ہوئے تھے. 9 مئی کوئی آپ کو اس کو سادہ نہ سمجھیں، اس کے اندر جو پلاننگ کی گئی آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد 14 ان کے لوگوں نے کہا فلاں جگہ کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 9 مئی کی آپ مثال دے رہے ہیں تو اگر ایک شخص بھی اس وقت جب وہ سارے اندر جا رہے تھے، کوئی کور کمانڈر ہاؤس کو جلا رہا تھا، تو مجھے یہ بتائیں وہاں پہ لاشیں گر جاتی، کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا نہیں لاشیں گرا دی ہیں. اپنے لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا. اور یہاں کے اگر آپ مثال دے رہے ہیں تو میں تو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ویپن ان کے، گولیاں ان کی، اور 3 سب سے پہلے رینجر کے شہید انہوں نے کیے. وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے، کسی بہن کے بھائی نہیں تھے. اسی طرح جو وہ پولیس جو کانسٹیبل ہے وہ جو شہید ہوا وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا. اور پھر جتنے ویپن، جتنے پوری اپنا صوبائی جتنی طاقت تھی، وسائل تھے، اس کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا گیا. ان پہ پھر بات نشست رکھیں گے. آج کی جو بات تھی پھر قوم سے مخاطب ہو کے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی اسلام